السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچپن سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ گناہ کو چھوڑو، نیکی کرو اور سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان گناہ چھوڑنا چاہتا ہے مگر نہیں چھوڑ پاتا۔ آخر کیوں؟ تو میں آپ حضرات کو ایسی 3 بڑی اور خطرناک وجہ بتلانے جا رہا ہوں۔ اگر ان کو سمجھ لیا جائے تو گناہ کو کرنا مشکل ہو جائے اور نیکی کرنا آسان ہو جائے۔ اکثر لوگ ہم سے بھی سوال کرتے ہیں کہ ہم گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن نہیں چھوڑ پاتے، آخر کیا وجہ ہوتی ہے؟ تو اس کی 3 بڑی وجہ میں آپ حضرات کے سامنے بتانے جا رہا ہوں کہ جن وجہوں کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے گا اور گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ 3 بڑی وجہ ایسی ہے کہ جو نیکی کے لیے رکاوٹ بنتی ہے اور گناہ کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے کہ آؤ گناہ کرو۔ اس لیے اس ویڈیو کو پوری سنیں اور غور سے سماعت فرمائیں۔ 3 بڑی اور خطرناک وجہ یہ ہیں۔ نمبر 1، دل کا کمزور ہو جانا، یعنی ایمان کی جو حرارت اور نیک ایمان کی جو روشنی ہوتی ہے دل میں، اس کا ختم ہو جانا یا کم ہو جانا۔ کیونکہ جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر ختم ہونے لگتا ہے اور آخرت کا تصور مدھم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو اس وقت انسان گناہ کرتا ہے۔ یعنی اگر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف ہو اور آخرت کا تصور اس کے ذہن میں ہو تو وہ گناہ کے لیے کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ جو گناہ کی سب سے بڑی وجہ ہے اور خطرناک وجہ ہے کرنے کی، ان میں ایک ہے دل میں ایمان کی کمی ہو جانا۔ کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے دلوں میں بہت زیادہ ایمان تھا، صحابہ کرام کے دلوں میں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ ہم گناہ کو ایسے سمجھتے تھے کہ ہمارے جیسے پہاڑ ہو، یعنی پہاڑ کے برابر وہ گناہ کو سمجھتے تھے۔ تو معلوم ہوا اگر دل میں ایمان کی کمی ہے تو اس وجہ سے گناہ ہو رہے ہیں، تو اس لیے اپنے دل کو ایمان کی روشنی سے منور کیجیے، یہ ایک بڑی وجہ تھی۔ اور دوسری وجہ ہے بری صحبت۔ انسان کتنا ہی نیک ہو، اگر وہ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دے، ایک نہ ایک دن وہ برا کام کر ہی بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے اپنی صحبت کو اچھے لوگوں کے ساتھ رکھے، یعنی اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا اٹھنا اور نیک لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرے۔ جب آپ اچھے لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کریں گے تو اچھے کام کرنے آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اور گناہ کرنا، بری بات کرنا، یہ سب ختم ہونے لگے گا انشاءاللہ۔ غلط دوست، غلط باتیں، فحش موویاں، فلمیں اور اسی طرح فضول موبائل چلانا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو ختم کر دیتی ہے۔ انسان کتنا ہی نیک ہو، اس لیے نیک ہونا کافی نہیں ہے، نیکیوں کے ساتھ صحبت رکھنا، ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر آپ نیکوں کے ساتھ نہیں بیٹھو گے تو ایک نہ ایک دن جن لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ گناہ کر بیٹھو گے۔ تو اس لیے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک صحابی ہے حضرت حنظلہ بن نبی، وہ کہنے لگے کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو وہ کہنے لگے کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگے کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو جنت اور دوزخ کا تصور ہمارے دل میں ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے جیسا کہ ہمارے سامنے ہو، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو جنت اور دوزخ۔ لیکن جیسے ہی ہم اللہ کے رسول کی صحبت کو چھوڑتے ہیں، اپنے گھر کی طرف، اپنے بیوی بچوں کی جانب لوٹتے ہیں، اپنے کاروبار کی جانب جاتے ہیں تو وہ کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تو میرا بھی معاملہ ہے، چلو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں صحابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اپنا پورا ماجرا بیان کیا کہ اللہ کے رسول یہ معاملہ ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری یہی کیفیت آپ صحبتوں میں رہیں، عام مجلسوں میں رہیں، تو فرشتے تمہارے بستروں پر، تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کریں۔ تو معلوم ہوا کہ جب انسان اچھے کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کے لیے اچھے کام کرنا، اچھی سوچ رکھنا یہ آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ انسان اچھے لوگوں کی صحبت کو چھوڑتا ہے، ترک کرتا ہے، تو وہ جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی صحبت اس کو مل جاتی ہے، اور اس کا دل ویسے ہی برے کاموں کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نیک لوگوں کی صحبت کو ضرور اختیار کریں۔ تیسری بڑی وجہ اور سب سے خطرناک وجہ ہے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا۔ جب انسان گناہ کو معمولی سمجھنے لگے تو وہ ہر گناہ کو یہ کہہ کر گزر جاتا ہے، یار کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے، وہ بھی کر رہا ہے میں بھی کر رہا ہوں، ایک بار کی تو بات ہے، چلو کر گزرتے ہیں۔
اس کو احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کر رہا ہے۔ جب وہ چھوٹے گناہ اس طرح کر گزرتا ہے کہ اس کو احساس نہیں ہوتا، تو جب بڑے گناہ کی باری آتی ہے تو وہ بڑے گناہ پر بھی اس طرح ہی آمادہ ہو جاتا ہے اور وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ ایسے ہی جب وہ ایک گناہ کرتا ہے تو دوسرا گناہ کی بھی عادت لگ جاتی ہے، اسی طرح وہ گناہ میں لت پت ہو جاتا ہے اور گناہ چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک چھوٹے سے گناہ کو معمولی سمجھا، اس نے گناہ کیا اور وہ آگے بڑھتا چلا گیا، اس کے لیے گناہ کرنا آسان ہو گئے۔ یاد رکھو، اگر آپ گناہ کو معمولی سمجھو گے تو شیطان آپ کے دل میں جگہ پکڑ لے گا اور پھر آپ کے لیے گناہ کے راستے آسان بناتے چلے جائے گا۔ یہ تین ایسی خطرناک وجہ ہیں کہ جو ہمیں گناہ کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہیں اور نیکی کے کاموں کے لیے ہمارے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ نمبر ایک، دل میں ایمان کی کمی کا ہو جانا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، کم ہو جانا دل میں، اور آخرت کا تصور ہمارے ذہنوں میں نہیں آنا۔ نمبر دو، بری صحبت اختیار کرنا، اس لیے بری صحبت اختیار کرنے سے بھی انسان برا بن جاتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، اس لیے اچھی صحبت اختیار کرے۔ نمبر تین، گناہ کو معمولی سمجھنا، جب بندہ گناہ کو معمولی سمجھتا ہے تو وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، اور جب ایک گناہ کرتا ہے تو شیطان اس کے دل میں جگہ پکڑ لیتا ہے، جب جگہ پکڑ لیتا ہے شیطان تو وہ گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، تو وہ گناہ کرتے رہتا ہے۔ تو اس لیے تین بڑی اور خطرناک وجہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے۔ اسی طرح جو لوگ آپ کے دوست ہیں اور ساتھی ہیں اور وہ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، وہ نہیں چھوڑ پا رہے گناہ، تو ان کو یہ باتیں پہنچا دو تاکہ وہ ان کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جائے، اور ان تین بڑی وجہوں کو وہ سامنے رکھ کر غور کرے اور گناہ سے بچنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔